سنا ہے کوئی جنا آیا ہے، سنا ہے اس نے پاکستان بنایا ہے، سنا ہے کوئی وکیل ہے جو ایسا عدالتی نظام بنانا چاہتا ہے جس میں قانون خدا کی کتاب ہو، سنا ہے غریب کو انصاف ملے گا، سنا ہے ہندوستان پاکستان سے جدا ہونے والا ہے، سنا ہے پاکستان بننے والا ہے، سنا ہے مسلمان ایک اللہ، ایک کتاب اور ایک رسول پہ یکجا ہونے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یو سی پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشرا جاوید۔ آج 23 مارچ ہے، یعنی قرارداد پاکستان تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جب سر سید احمد خان سے لے کر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی تاریخی شخصیات جن کا تعلق تاریخ پاکستان سے رہ چکا ہے، ان کا خواب ہمیں سچ ہوتے نظر آیا۔ آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر قرار حیدر صاحب، ان کا جو تعلق ہے وہ یو سی پی کے ایک پروفیسر ہیں۔ اور سر، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے آپ لوگ بلاتے ہیں، اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا رباب اختر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ۔ جی جی، بہت شکریہ سر۔ سر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو 23 مارچ ہے، اس کا تاریخ پاکستان کا کوئی پس منظر آپ ہمیں بیان کریں، کیونکہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو صرف یہی پتہ ہے کہ اس دن کو جو ہے وہ قرارداد پاکستان منظور ہوا، لیکن یہ جو کہانی ہے یہ صرف 2-3 سال کی یا 2-3 دن کی نہیں ہے، یہ اسٹرگل جو ہے یہ کافی پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ تو اگر آپ ہمیں اس کے پس منظر بیان کریں۔ جی بیٹا، بہت شکریہ، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا کہ آپ کا سوال بہت زیادہ گہرا ہے، مجھے 4 سے 5 منٹ لگیں گے آپ کو جواب دیتے ہوئے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس سے فوری پہلے کہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میں 6-7 سال کا ذکر کروں گا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 2 حصے ہونے کے بعد، یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ، 2 میں تقسیم ہو گئی۔ قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کے انگلستان چلے گئے۔ اس کے بعد 1937 میں علامہ اقبال نے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کے خواب کی تعبیر کا دن ہے، بلا شک و شبہ ایسے ہی ہے۔ سر سید کی خواب کی تعبیر کا دن ہے، بلا شک و شبہ ایسے ہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے ان کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو قائل کیا کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کی کشتی کو کنارے تک لگائیں۔ 37 میں آئے۔ اسی سال 35 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت انتخابات ہونے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بہت تھوڑا وقت ہے، آپ تھوڑا سا پہلے آئے ہیں، تو لہٰذا آل انڈیا مسلم لیگ ان انتخابات میں حصہ نہیں لیتی۔ لیکن آپ جیسے کہتی ہیں، ابھی آپ نے کہا تھا قائد اعظم دستور کی کتاب کے عین مطابق چلتے تھے، اور ہی واز اے لائر پار ایکسیلنس۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم قطعی طور پہ انڈین نیشنل کانگریس کو خالی میدان نہیں دیں گے، ہم ہار ہی جائیں گے نا، کوئی بات، ہم انتخابات لڑیں گے۔ اس سے پہلے ابھی آپ نے کہا 37 میں وہی لکھنؤ جہاں 1916 میں قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب ملا تھا اور گوکھلے نے دیا تھا، اسی جگہ پہ دوبارہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں 3 بڑی چیزیں ہوئی۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے بے جان گھوڑے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ پہلا، وہاں مسلم لیگ کے پہلے بہت کم ممبران تھے، تجویز پیش ہوئی ایک آنا اسکیم کہ جی وہ بچے جو علی گڑھ کے اور اسلامیہ کالج کے گھر گھر جا کے دیں گے فارمز ممبرشپ کے، ایک آنا وصول کریں گے، تاکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو کافرز ہیں، ان کی جو ٹریجری ہے، اس میں پیسے آئیں اور آگے اس کو خرچ کیا جا سکے۔ دوسرا، قائد اعظم نے پہلی دفعہ اس میں اچکن، جس کو شیروانی بھی کہتے ہیں، زیب تن کی، اور نواب اسماعیل نے جو کہ رامپور کے رہنے والے تھے، انہوں نے ان کے سر پہ اپنی ٹوپی رکھ دی، اس کو کراکولی ٹوپی کہتے تھے۔ اس کے بعد سے اس ٹوپی کا نام ہو گیا جناح کے۔ یہ 3 چیزیں، اور سب سے بڑھ کے جو میاں بشیر تھے، انہوں نے نظم پڑھی، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے
محمد علی جناح. تو یہ چیز ہوئی. 37 کے انتخابات ہوئے, جیسے کہ توقع تھی. آل انڈیا مسلم لیگ اچھا پرفارم نہیں کر سکی, لیکن اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے نا, ان کو بائی الیکشنز کہتے ہیں, ان میں سے 56 سیٹوں میں سے 46-48 86% آل انڈیا مسلم لیگ نے جیت لی. تو یہ چیز بتا رہی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں ایک نئی روح جنم لے چکی ہے. اس کے بعد کیا 2-3 واقعات ہوئے, ابھی آپ نے پوچھے کہ کانگریس نے 7 سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت بنائی اور مسلم لیگ پہ اور مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا. بندے ماترم جو ان کا ہندو گانا تھا, ترانہ تھا, وہ سب مسلمان بچوں کو گانا پڑتا تھا. ودیا مندر ایک سکیم شروع کر دی, مسلمانوں پہ نوکری نہیں دی جاتی تھی اچھی, ان کے مشکلات کو حل نہیں کیا جاتا تھا, اور گاندھی کی تصاویر ہر جگہ لگی ہوتی تھی, اور ترنگا جھنڈا جو تھا کانگریس کا ہر جگہ لہرا رہا ہوتا تھا, اور ہر ایک کو اس کو جھک کے سلام کرنا ہوتا تھا. تو 39 میں کیا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی, اور کانگریس نے گاندھی کے کہنے پہ وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا, اور مسلم لیگ نے 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم کے کہنے پہ یوم نجات منایا, ڈے آف ڈیلیورنس. لیکن اس سے پہلے بیٹا, ابھی آپ نے ایک سوال کیا ہے, پس منظر بیان کیجیے. یہ پس منظر مجھے بہت بعد میں پتا لگا, پہلے مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا. 38 میں سندھ میں سر عبداللہ ہارون, بہت مشہور فیملی ہے وہاں کی, انہوں نے پہلی دفعہ یہ پروپوزل دیا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ ہیں, لہذا ہمیں 2 فیڈریشن چاہیے, ہمیں 2 چاہیے علاقے چاہیے, 2 مملکتیں چاہیے. اس کا پھر 39 میں مارچ میں جو ہمارے تھے نواب لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے, انہوں نے اس کی انڈورس کیا اس طریقے سے. جب 40 کا اجلاس ہوا اس میں وہی چیز جس کو کہ سر سید نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا, پہلی دفعہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 2 نیشن تھیوری کو پروپیگیٹ کیا گیا, ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہ بیٹا اس کا پس منظر ہے. کوئی اور سوال اس سے پوچھنا چاہتی ہیں اور بھی بتانا چاہوں گا؟ میں اسی سے ریلیونٹ ایک آپ سے سوال کروں گی, جو 2 نیشن تھیوری کی آپ نے بات کی, اس کا آپ تھوڑا سا ایکسپلین اگر ہمیں کریں کہ قرارداد پاکستان سے اس کا کس طرح سے تعلق تھا, اور آج کے دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھیوری یہ ریلیونٹ ہے؟ جی بیٹا, بہت آپ نے عمدہ سوال کیا ہے بیٹا, اور پھر مجھے تفصیل سے جواب دینا ہوگا. جی سر. تو بیٹا بات یہ ہے کہ سر سید پہلے کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی مانند ہے جس کی 2 خوبصورت آنکھیں مسلمان اور ہندو ہیں. لیکن جب 1867 میں 1867 ذرا مشکل ہے آج کل کے بچوں کے لیے, 1867 میں جب بنارس میں اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا, جھگڑا شروع ہوا, تو سر سید کو یقین ہو گیا کہ کبھی بھی مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہی دن تھا جب یہ 2 نیشن تھیوری نے جنم لیا, اور علامہ اقبال نے اس کو خواب کی صورت دی, اور قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا. اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ آج بھی ہے, اس سے پہلے بیٹا 40 میں قائد اعظم کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے. قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں بسنے والا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. 2 نیشن تھیوری. پھر انہوں نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا 40 کے بعد کہ جی 2 نیشن تھیوری کیسے آپ 40 میں انہوں نے جو اپنا صدارتی خطبہ دیا, جو انہوں نے ایڈریس کیا قائد اعظم نے, اس نے بڑی خوبصورت 3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ ہیں. کیوں؟ دونوں کی جو ہے نا ریلیجس فلسفی الگ ہے, دونوں کی لٹریچرز الگ ہیں, اور دونوں کی جو کیا کہتے ہیں کلچرل اور کسٹمز بھی الگ ہیں بالکل. دونوں آپس میں انٹر میری نہیں کرتے, سو مچ سو کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈائن بھی نہیں کرتے, بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے. آپ لوگ ہندو جو ہیں اس کو رسوئی کہتے ہیں, ہم بارچی کھانا کہتے ہیں. آپ پاؤں ننگے جاتے ہیں, ہمارے پہ کوئی قید نہیں ہے, ہم جوتی کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے آپ کے برتنوں میں بھی فرق ہے, ڈشز میں بھی فرق ہے, تو ہم کیسے ایک جگہ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے بیٹا یہ 2 قومی نظریہ وہاں انہوں نے اس کو ثابت کیا. آپ کہتے ہیں آج بھی؟ بیٹا بالکل آج بھی ہے. آج تک آپ دیکھ لیجیے, آج ہندوستان سے ہماری جو مخاصمت چل رہی ہے, جو دشمنی چل رہی ہے, اور پٹیل کہتا تھا پاکستان تو وائبل ہی نہیں ہے,
یہ پکے پھل کی طرح ہماری جھولی میں گرے گا. ہاں تو بیٹا آج تک ہم جو 2 نیشنز ہیں تو یہ 2 نیشن تھیوری تو چل رہی ہے بیٹا. جی بالکل صحیح بات کی سر نے, بہت خوبصورتی سے ہمیں 2 نیشن جو تھیوری ہے اس کا کرکس بیان کی ہے. سر ہم نے پہلے بات کی کہ یہ اقبال کا خواب تھا, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو پہلے شاعری تھی وہ کہتے تھے سب سے پیارا ہندوستان ہمارا, تو ان کی جو سوچ تھی یہ کس طرح سے تبدیل ہوئی تھی؟ جی بیٹا, پھر آپ نے بیٹا آج تو لگتا ہے آپ نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے, اگرچہ آپ نہیں ہو لیکن سوال آپ بڑے منجھے ہوئے کر رہی ہو. تو بیٹا اقبال واقعی اقبال نے یوں کہا, میں آپ کے لیے بتا دوں, اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. جی جی سر. لیکن اقبال نے جب دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, اور یہ چیز اقبال نے اور بھی محسوس کی جب اقبال چونکہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, جب اقبال نے دیکھا, بہت کوشش کی اقبال نے کہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی محمد علی جناح, یہ دونوں پہلے نیشنلسٹ مسلم تھے, یعنی ہندوستانی پہلے تھے اور مسلمان بعد میں تھے, لیکن ہندوؤں کی ریاکاری کی وجہ سے, ان کے مظالم اور ستم کی وجہ سے, ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا اور مسلمان پہلے بن گئے اور نیشنلسٹ بعد میں بن گئے. سو دے بیکیم مسلم نیشنلسٹ. اقبال کیسا ہوا دیکھیے, میں آپ کو شعر میں بتاتا ہوں. پہلے وہی شعر میں آپ نے سنا, اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. مسلمان تو ایک نیشن ہے نا, وہ ایک امت ہے, اس کا جغرافیائی حدوں سے بارڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا مصر میں بسنے والا نارتھ افریقہ میں مسلمان بھی اتنا ہی ہمیں عزیز ہے جتنا کاش اگر میں بسنے والا, جیسے اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش اگر. تو ایک امت ہے. تو اقبال نے پورا بیان کر دیا شعر کی زبان میں, ہم ہندوستانی پہلے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں, ہم ایک امت ہے اور مسلمان امت اپنے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے, اس لیے ہم ہندوؤں کے ساتھ الگ اکٹھا نہیں رہ سکتے. جی سر, جیسے آپ نے بتایا نا کہ اقبال نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلم رکھا, اس کے بعد انہوں نے نیشنلسٹ کی طرف گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے رہنما جو ہیں وہ انہوں نے کافی زیادہ مشکل جو ہے وہ دیکھی ہے. تو جو قرارداد پاکستان سے کچھ دن پہلے کچھ ایونٹس ہوئے تھے, کچھ واکس ہوئی تھی, اگر آپ اس پہ کچھ نظر ثانی کریں ہمارے لیے. جی بیٹا بالکل بالکل. پھر آپ نے ایک بڑا اہم سوال کر دیا اور مجھے آپ دوبارہ لے گئی وہیں کہ بیٹا قائد اعظم نے یہ بہت پہلے اناؤنس کیا تھا, یو نو ہی واز اے اسٹریٹجسٹ. وہ اتنے ماہر تھے حکمت عملی کے اور اتنے ماہر تھے منصوبہ بندی کے, لگتا تھا وہ ایسے کریں نہیں, ہر چیز وقت سے پہلے تیار کرتے تھے, وکیل تھے نا, ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹو میں وہ رکھ کے تو چلتے تھے آگے. تو پنجاب میں خاص طور لاہور میں جہاں کے ہونا تھا منٹو پارک میں, جس کو بعد میں بھی اقبال پارک کہتے ہیں, وہاں یہ منعقد ہونا تھا. تو بیٹا یہ 22 سے 24 تک کا ہے واقعہ. تو قائد اعظم آئے فرنٹیئر میل سے جو کہ چلتی تھی کلکتہ سے اور پشاور تک چلتی تھی. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اترے اور سب سے پہلے میو ہسپتال گئے. اب میں آپ کو واپس سے چلتا, میو ہسپتال کیوں گئے؟ اس سے پہلے ایک واقعہ جس طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو مجھے آپ نے بیدار کر دیا. خاکسار ایک تحریک تھی, علامہ عنایت اللہ مشرقی بڑے مشہور عالم تھے, بڑے قابل آدمی تھے. انہوں نے ابھی تک کیمبرج میں انہوں نے ماسٹرز ان میتھمیٹکس کیا تھا اور 100% سکور کیا تھا. ابھی تک ان کا ریکارڈ کو بریک نہیں کر سکا. وہ اس کے تھے, یہ خاکی رنگ کی خاک کی طرح کی یہ پہنتے تھے جو یونیفارم شلوار قمیض, اور اوپر انہوں نے دائیں اپنے شانے پہ بیلچا اٹھایا ہوتا تھا. یہ بھاٹی سے ایک جلوس نکال کے مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور بھاٹی گیٹ سے باہر آنا چاہ رہے تھے, لیکن انگریز ایک ساتھ ساتھ چل رہا تھا کپتان گھوڑے پہ, انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گا, اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. جب وہ آگے بڑھے تو اس نے حکم دے دیا اپنے ٹروپس کو ان پہ گولی چلا دے. گولی چلائی, بے شمار شہید ہو گئے. لیکن وہ جو ایک خاکسار جو اس وقت لیڈر تھا, آگے لیڈ کر رہا تھا, کمانڈر آگے بڑھا, اس نے بیلچا مار کے اس کپتان کی گردن اڑا دی. بہت خون خرابہ ہوا. لہذا باقی جو زخمی خاکسار تھے وہ میو ہسپتال میں داخل تھے. لہذا قائد اعظم آئے, جلسہ گاہ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میو ہسپتال گئے,
ان کی تیمارداری کی, ان کی خبر گیری کی. اور یہ ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو مسلم, ٹھیک ہے, سردار خضر حیات, اس نے کہا تھا آپ پوسٹ پون کر دیں, اتنے حالات خراب ہو گئے. قاضی نے کہا تھا نہیں, میں جو اناؤنس کر چکا ہوں اسی پہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا کامیاب جلسہ ہوا. تو یہ بیٹا واقعات تھے جو 23 مارچ سے پہلے رونما ہوئے. جی سر نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے ہم لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے جو رہنما تھے اور جو ہماری تاریخی شخصیات تھی انہوں نے کتنی مشکلات اٹھا کے جو ہے وہ پاکستان بنایا ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کی ہماری گورنمنٹ ہے وہ کیا قرارداد پاکستان کے اصولوں پر ابھی بھی چل رہی ہے کہ نہیں؟ بیٹے دیکھیے, ہر دور کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. قرارداد پاکستان نے تو پاکستان کے ایک نقشہ مقرر کر دیا تھا نا, نقشے میں رنگ بھرنے ہیں ہر آنے والی حکومت نے. یہ تو بیٹا آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہو, میں استاد ہوں, آپ لوگ بھی بتائیں گے کہ ہم آپ اور میں بھی بیٹا برابر کے ذمہ دار ہیں. خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں اساتذہ, ان پہ زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو بیٹا آپ لوگ بھی دیکھیے کہ ہم کیا قائد اعظم کے ذریعے اصول جو تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ تنظیم, اتحاد, یقین محکم, کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں بطور قوم؟ بیٹا میرا یہی جواب ہوگا آپ کے لیے. جی سر, تو پھر آپ ہماری جو نئی نسل ہے جی آپ اگر اس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ قائد کا ویژن ابھی بھی ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر موجود ہے, کیا وہ کل کا قائد بن سکتے ہیں؟ بہت اچھا بیٹا. بیٹا یاد رکھیے گا ویژن ایک ہی باری ڈٹرمن ہوتا ہے, جی سر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ مشن آگے تبدیل ہوتا رہتا ہے. ویژن ایک ہی ہوتا ہے. جی سر, جو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کیا, تو ویژن تو تھا ایک علیحدہ مملکت کا قیام, اور وہ ہو گیا. اور دنیا نے دیکھا, جیسے بڑا مشہور رائٹر ہے اسٹینلی والپرٹ, امریکن ہے, جس میں جناح میں لکھتا ہے وہ کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ 3 چیزیں کرتے ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, جو قائد اعظم ایک شخصیت نے کر دی, اس نے ہر چیز ناممکن کو ممکن کر دکھایا قائد اعظم نے. سو بیٹا بھی آپ کا, میرا اور پاکستان میں بسنے والے عوام کا, along with the government of the day, اور سیاستدان اور جو سارے کے سارے ٹیچرز ہیں اور مفکران ہیں اور تمام جو مذہبی رہنما ہیں, ہم سب کا کام بنتا ہے بیٹا کہ ہم قائد اعظم کی ویژن کو وہی شکل دیں جو وہ دینا چاہتے تھے. ہم ابھی تک اس میں پورے نہیں آئے, مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم ناکام ہو رہے ہیں. ہم ابھی تک پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکے, بلکہ ہم نے اپنا پاکستان بنا لیا ہوا ہے. تو بچوں سے آپ لوگ یہ ہمارا کر لو, آپ بھی میرا کر لو. مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتے ہیں وہ جو چمک نظر آتی ہے, کیونکہ ہماری آنکھوں میں تو مدم پڑ چکی ہے, ابھی آپ میں نظر آتی ہے. مجھے آپ کی چمک بتاتی ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, اور آپ پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب اور ان کے نظریات کی روشنی میں تعمیر کریں گے, اور بتائیں گے دنیا کو کہ قائد اعظم نے اس کو جو یہ ویژن دیکھا تھا, آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہی میرا پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے. جی سر نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے تاریخ پہ روشنی ڈالی, اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہمارے رہنماؤں نے جتنی مشکل سے یہ ملک جو ہے وہ آزاد کروایا ہے, ہم نے اس کو صرف آزاد نہیں کروانا تھا, بلکہ اب ہمیں اس کے اصولوں کو برقرار رکھ کے اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.